ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید انصار حسین عابدی ابن مرحوم مغفور سید ظاہر حسین عابدی و مرحومہ و مغفورہ محترمہ کنیز بانو بنت مرحوم مغفور سجاد حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے اور ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ چونکہ مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت عالی میں پیش کروں۔ آج کا عنوان ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی ضروری ہے، جس کا تعلق ہماری براہ راست ہماری زندگی سے ہے، اور وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے نفسوں کو پاک کرنا، تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے دلوں کو دھونا۔ ہر نبی جو عالم انوار سے کرۂ خاکی پر آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد، بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہی تزکیہ نفس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس کو دھونے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے، دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اسے گندہ کرنے والے جو جراثیم ہیں وہ شیطان اور ابلیس کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب وائرس ہے تو وائرس کو ہٹانے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے شیطان جیسے وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری نجات کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث برسالت کیا، انہیں ہمارے درمیان بھیجا۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ پروردگار نے جب اپنے آخری نبی کو بھیجا تو اپنی تعریف اپنی کی، لیکن یہ بات تزکیہ نفس کا تذکرہ کیا۔ ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے
مکے والوں کے درمیان ایک ایسا رسول بنا کر بھیجا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلے تو یہ سن لیجئے، یتلو علیہم آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پہلے تو دور سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر دی، اور اس کے بعد جب نفسوں کو پاک کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، تب تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب عطا کی. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دل اگر گندا ہے تو اس میں نہ قرآن کی آیتیں اتر سکتی ہیں اور نہ ہی حکمت کی باتیں آ سکتی ہیں. اس دل کے اندر اگر حکمت کو آنا ہے تو اس کے لیے تزکیہ نفس ہونا ضروری ہے. جہاں جہاں پر دل گندا ہوا ہے وہاں پر انبیاء علیہم السلام کی ہدایتیں بھی کام نہیں آ سکیں، انبیاء علیہم السلام کے ارشادات بھی کام نہیں آ سکے. مثالیں بہت سی ہیں. نوح اپنے بچے کو بلا رہے ہیں، میری کشتی میں آ جا، کشتی نجات میں آ جا، لیکن چونکہ نوح کی بیوی نے نوح کے بیٹے کے نفس کو گندا کر دیا تھا اور وہ پاک نہیں ہو سکا تھا، اس لیے وہ نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ضروری یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے، نفس کو پاک ہونا چاہیے. نفس جتنا زیادہ پاک ہوگا، علوم الہی جو ہیں اور حکمت پروردگار اس میں اتنے ہی زیادہ مؤثر ہوں گے. آپ دیکھیں، یہ اللہ نے جو تزکیہ نفس کی بات کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نفس گندا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جو پیدا کیے گئے ہیں وہ روح اور جسم. روح ایک لطیف شے ہے اور جسم مٹی سے بنا ہے. یہ جو مٹی ہے یہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے، یہ حیوانیت کی طرف لے جاتی ہے، یہ ضلالت و گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. مٹی کی خاصیت یہ ہے، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس ہمارا جو ہے کہاں لے جاتا ہے؟ ہمیں امارۃ بالسوء، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، کثافتوں کی طرف لے جاتا ہے، گندگیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس امارہ کا کام کیا ہے کہ یہ ہمیں گندگیوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ نفس کا کام ہے. توجہ کیجیے گا، شاید کوئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. نفس ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے اس جسم سے ہے جس کا تعلق مٹی سے ہوا کرتا ہے. لیکن ہم میں ایک جوہر اور ہے جسے روح کہا جاتا ہے. روح ہمیں حق اور باطل کے اندر تمیز پیدا کرنے کی جو ہے کی طرف اشارہ کرتی ہے. فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور روح کا کام یہ ہے کہ وہ برائیوں کو اور اچھائیوں کو الگ کر دے. بہت بڑی بات ہے نا. اللہ ہمارے درمیان اللہ نے دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے. دیکھو یہ سچائی ہے، یہ برائی ہے. ہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے تمہیں اچھا اور برا دونوں راستہ دکھا دیا ہے. اس کے بعد تمہیں عقل دی ہے، تم اس عقل کے ذریعے سے چاہو تو ہمارے اچھے راستے پر چل سکو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، ابھی تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تم شکر گزار بندے بن جاؤ یا نافرمان بندے بن جاؤ. ہم نے تمہیں جو ہے ہدایت جو ہے، ہدایت ہماری طرف سے ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. ہدایت ہم تمہیں دیتے ہیں، ہمارا کام ہدایت دینا ہے. کاش کوئی ہو جو ہماری ہدایت کو قبول کرے. پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ قسم، میں اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قسم انسان جو ہے کسی فالتو چیز کے لیے نہیں کھاتا.
میں قسم کھاؤں ایک بہت معمولی سی چیز کے لیے کہ مجھے مثلا 100 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے کہا بھائی آپ بتائیے، میں کہوں قسم خدا کی مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، 100 روپے کے لیے قسم نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی رقم ہے، اور قسم کسی بڑی چیز کے لیے کھایا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں قسم کھایا جائے وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ انسان قسم اس جگہ کھائے کہ کوئی بہت ہی بڑی بات اسے بیان کرنا ہے۔ اب آپ آئیے سورہ والشمس میں دیکھیے، سورہ والشمس میں ایک سلسلہ ہے قسم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد پروردگار کہتا ہے قد افلح من زکاها، وہ لوگ کہ جنہوں نے تزکیہ نفس کیا ہے وہ نجات پا گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اتنی سی بات کہنی ہے کہ نجات ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس تزکیہ نفس ہے۔ کھل کر اللہ نے بیان کر دیا قد افلح من تزکا، اسے نجات مل گئی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یاد رکھیے گا، پاکیزگی نفس ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ نفس کو آپ جتنا زیادہ پاک کریں گے، صعود الی اللہ کی جو منزل ہے وہ اتنی ہی آسان ہوتی جائے گی، ہماری معنویت اتنی ہی مضبوط و محکم ہوتی جائے گی جتنا ہم اپنے نفس کو پاک کریں۔ اور اگر کسی کو نفس کو پاک کرنا ہے تو اسے فَلْيَبْدَأْ مِن بَيْتِهِ او فَلْيَبْدَأْ مِن نَفْسِهِ، اگر کسی کو تزکیہ نفس کرنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے شروع کرے یا اپنے گھر سے شروع کرے۔ جب تزکیہ نفس یہاں سے شروع ہوگا تو وہاں تک پہنچنے میں اسے بہت آسانی ہوگی، لیکن اگر پہلے ہی مرحلے میں گڑبڑی ہے، پہلے ہی مرحلے میں تزکیہ نفس میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، تو پھر یہ آگے تک تزکیہ نفس نہیں جا سکتا ہے۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہو۔ اپنے سے شروعات کرے، اپنے گھر سے شروعات کرے۔ چلیے بات آ گئی ہے تو میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر دوں، اور یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میرے پسندیدہ واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شیخ جعفر شوستری، یہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ایک جلیل عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین۔ ان کا واعظ، ان کی نصیحت مشہور زمانہ تھی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تزکیہ نفس اپنے گھر سے کیا اور خود اپنی ذات سے کیا۔ ایک واقعہ سنیے اور آپ سمجھیں گے کہ ہمارے علماء کتنے بلند ہوا کرتے ہیں۔ یہ ابھی شیخ جعفر شوستری بان معنی نہیں ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں چھا گئے ہوں، لیکن اس وقت بھی آپ کی شخصیت بہت بلند تھی۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، کہتے ہیں اس کی عمر تقریباً 10-11 سال تھی، آپ کا یہ بیٹا، اور ایک دن ان کے ذہن میں بات یہ آئی کہ میرا بیٹا، ظاہر سی بات ہے واجبات تو ان کے یہاں چھوٹ نہیں سکتے تھے، واجب نمازیں تو پڑھ رہا ہے، لیکن ان کے ذہن میں بات آئی کہ کاش جیسے میں نماز شب پڑھتا ہوں ویسے ہی میرا بیٹا بھی نماز شب کا عادی ہو جائے۔ لیکن 10-11 سال کے بچے کو نماز شب کے لیے آمادہ کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کہہ دیں گے، شیخ جعفر کہہ دیں گے تو بچہ مان لے گا، لیکن فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ میرے کہنے سے مانے۔
بلکہ وہ خود جو ہے شوق و ذوق کے ساتھ نماز شب پڑھے۔ شیخ جعفر پریشان کہ کیا کریں۔ ایک دن مولا کائنات، چونکہ یہ نجف میں رہا کرتے تھے، ہر روز ان کی عادت یہ ہوتی کہ نماز صبح سے پہلے وہ نماز شب پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہم جانتے ہیں اور آپ کے نماز شب نماز صبح سے جتنا قریب ہو اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہے۔ آگے شیخ جعفر شوستری کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو سو رہا ہے اور کبھی خود پر نگاہ کرتے ہیں۔ میں اگر اس کو لے کے جاتا ہوں آج نماز شب کے لیے تو پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ آخر میں فیصلہ کیا کہ نہیں، بچے کو لے کر نماز شب کے لیے مولا علی کے روضے میں اور حرم میں جائیں گے۔ بچے کو بیدار کیا، میرے لال اٹھو، آج تم کو بھی میرے ساتھ حرم مولا کائنات میں چلنا ہے۔ بیٹا کسی اور کا تو تھا نہیں، شیخ جعفر کا بیٹا تھا، شیخ جعفر شوستری کا بیٹا تھا۔ کہا ہاں بابا، آج آپ مجھے نماز شب کے لیے لے جا رہے ہیں؟ بالکل میں تیار ہوں بابا، آپ مجھے نماز شب کے لیے لے چلیے۔ چنانچہ نماز شب کے لیے شیخ جعفر شوستری جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بیٹا آمادہ ہوا اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، میرے پروردگار، کوئی سرا مجھے مل جائے جس کے ذریعے سے میں اپنے فرزند کو نماز شب کے لیے دل سے آمادہ کر سکوں۔ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے۔ شیخ جعفر نے کیا کہا؟ جا تو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پروردگار ایسے حالات پیدا کر دے کہ میرا لال خود جو ہے ہر روز اٹھے اور نماز شب پابندی سے پڑھے۔ بہت بہت توجہ کیجیے گا۔ چنانچہ یہ چلے لے کر کچھ دور چلے تھے، یہاں تک کہ کیا دیکھا کہ امام کا روضہ آ گیا سامنے۔ امام کا روضہ آیا، دیکھا صبح نماز صبح سے پہلے دروازے کے باہر دو طرف کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس ان فقیر کو دیکھنا تھا کہ انہیں سر نخ مل گیا، وہ سرا مل گیا، تاگے کا وہ سرا مل گیا جس کی تلاش میں تھے۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ جیسے ہی انہوں نے فقیر کو دیکھا یا فقیروں کو دیکھا، بچے سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ یہ جو فقیر بھیک مانگنے کے لیے، گدائی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، انہیں کتنا مل جائے گا؟ بیٹے نے کہا یہی 2-4 درہم مثلا۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ کیا انہیں اس کا یقین ہے کہ اتنا مل جائے گا؟ بیٹے نے کہا کہ ممکن ہے ملے اور ممکن ہے نہ ملے۔ جناب شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا انہیں یہ چند درہم جو ملنے والے ہیں، یہ چند درہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ انہیں چند درہم کا ہو سکتا ہے۔ بس فوراً جناب شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے لال ذرا غور تو کرو کہ یہ فقیر مشکوک دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی نیند اور اپنا بستر چھوڑ سکتے ہیں تو تم یقینی آخرت کے لیے اپنا بستر کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ اللہ اکبر! کیا خوبصورت جواب ہے جو شیخ جعفر نے جو ہے، کیا خوبصورت بات ہے یوں کہا جائے جو شیخ جعفر نے اپنے بیٹے سے کی۔ کہا ہاں بابا بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس کے بعد ملتا یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اس طریقے سے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جب تک وہ بیٹا زندہ رہا اس نے کبھی نماز شب قضا نہیں کی۔ اس لیے تزکیہ نفس ضروری یہ ہے کہ پہلے انسان خود اپنے نفس کو پاک کرے، پھر اپنے گھر والوں کے نفوس کو پاک کرے، تب جا کر اس کی زبان میں
اثر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا۔ یہ مجلس جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ ایک مرد مومن اور ایک مومنہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے۔ میرے بہت اچھے دوست جناب اظہار صاحب کی بھابھی اور ان کے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں ایک بھائی کا تذکرہ کروں، اور بھائی بھی ایسا کہ دنیا کے تمام بھائی اس پر قربان، دنیا کے تمام بھائی اس پر فدا، اور ایسی محبت ان دو بھائیوں کی تو ملتی ہی نہیں ہے۔ کیا محبت تھی، کیا جذبہ تھا۔ دونوں بھائی کا نام آپ سمجھ گئے کیا ہے، مجھے معلوم ہے، مجلسی ہیں آپ فرش عزا پر بڑے ہوئے ہیں، فرش عزا نے آپ کو بڑا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائی کون ہیں، ایک کا نام حسین ہے، دوسرے کا نام عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عباس کون ہیں؟ عباس اتنے بلند ہیں کہ اللہ نے انہیں باب الحوائج بنایا، پیغمبر نے ان کا تذکرہ کیا، مولا علی نے ان کی تمنا کی، فاطمہ زہرا نے انہیں بیٹا کہا، اور سنیں گے عباس کیا ہیں۔ حسن نے انہیں ان کا جھولا جلایا، اور حسین نے انہیں اپنے لشکر کا علمدار بنا دیا۔ عباس کون ہیں؟ اور بتائیں آپ کو عباس کون ہیں؟ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آن لائن مجلسیں ہوتی ہیں یہ بہت طولانی نہیں ہوتی ہیں، میں صرف ایک اشارہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ زینب کے لیے عباس کیا ہے۔ بہت اہم بات ہے نا، زینب کے لیے عباس کون ہے؟ اسے خود امام حسین نے بتایا، میرے بھیا عباس جا رہے ہو نا، تو تمہاری موجودگی سے، تمہاری وجہ سے جو آنکھیں چین و سکون سے نہیں سوتی تھیں، اب وہی آنکھیں چین و سکون سے سوئیں گی، اور جو آنکھیں چین و سکون سے سوتی تھیں اب وہ چین و سکون سے نہیں سوئیں گی۔ اس بات کو سمجھا اس وقت ہم نے کہ جب جناب عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے، رخصت آخر کے لیے آواز دی، شہزادی زینب، عباس پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں، بھیا عباس باہر سے ہی خدا حافظی کر لو گے یا خیمے میں آؤ گے؟ آؤ میرے خیمے میں آؤ۔ جناب زینب کے سامنے دو زانو جناب عباس بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں، بھیا عباس میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، اور بہت دنوں سے میرے دل میں یہ واقعہ موجود تھا، آج اس کا وقت آ گیا ہے۔ بھیا عباس میں بہت چھوٹی سی تھی، میں اپنے بابا کے آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا مجھے پیار کر رہے تھے، اتنے میں میرے بازو سے ردا ہٹ گئی۔ اب جو میرے بازو سے ردا ہٹی تو میرے بابا نے میرے بازو کے بوسے لے لیے۔ میں نے کہا، بابا آپ نے یہ میرے بازو کے بوسے کیوں لیے ہیں؟ آپ نے میرے بازو کے بوسے کیوں لیے؟ کہا، بیٹی ایک وقت آئے گا کہ تیرے اسی بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ اے بیٹی ایک وقت آنے والا ہے کہ تیرے سر سے ردا چھین لی جائے گی۔ اے عباس میرے بابا نے کہا تو مجھے یقین تھا کہ میرا بابا صادق ہے، میرا بابا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے یہاں تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے عباس تمہارے جیسا غیرت دار بھائی عطا کیا، تمہارے جیسا شجاع بھائی عطا کیا۔ تو میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ جس
بہن کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، جس بہن کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، ارے کس میں مجال ہے کہ وہ اس بہن کی چادر چھین لے، اس کے بازو میں رسی باندھ لے۔ لیکن اے بھیا عباس، اب تم جا رہے ہو تو زینب کو یقین ہو گیا کہ زینب کے بازو میں رسی بھی باندھی جائے گی، زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید انصار حسین عابدی ابن مرحوم و مغفور سید ظاہر حسین عابدی و مرحومہ و مغفورہ محترمہ کنیز بانو بنت مرحوم و مغفور سجاد حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی